بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لیڈ نیوز، میں ہوں راؤ عمر دراز۔ ناظرین، ہمارا پروگرام شان رمضان اور آج کا موضوع جو ہے ہمارا حضرت علی کے بارے میں ہے۔ ناظرین، بتاتا چلوں کہ شہید کا بہت بڑا رتبہ ہوتا ہے اور حضرت علی کو شہادت کا رتبہ ملا۔ حضرت علی خلیفہ رسول بھی ہیں، داماد رسول بھی ہیں، صحابی رسول بھی ہیں، اور آپ ان صحابہ میں بھی شامل ہیں، 10 ان صحابہ میں بھی شامل ہیں جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت ملی۔ اسی حوالے سے ہم بات کریں گے۔ مفتی محمد طاہر الباروی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ والا آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے میں لیڈ نیوز کا مشکور ہوں جنہوں نے مجھے دعوت دی اور ایک اہم موضوع پر بولنے کا موقع دیا۔ میری اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کاوش کو، ان کی محنت کو اپنے دربار لم جزل میں قبول و منظور فرمائے۔ ہاں، اچھا مفتی صاحب، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ حضرت علی کا پورا نام کیا تھا اور ان کی کنیت کیا تھی؟ جی، آپ کا جو ہے پورا نام حضرت ابو تراب مولا علی مرتضیٰ مولا مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کا نام ہے۔ آپ کو ابو تراب کیوں کہتے ہیں؟ جی، ابو تراب آپ کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ لقب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو عطا فرمایا۔ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کے گھر میں تشریف لائے اور وہاں پہ حضرت علی کو موجود نہ پایا، تو اللہ کے رسول نے اپنی لخت جگر نور نظر سیدہ فاطمۃ الزہرا سے فرمایا، اے میری لخت جگر، میری نور نظر، تیرے شوہر حضرت علی کہاں پہ ہیں؟ عرض کہ اللہ کے رسول وہ مجھ سے کسی بات پر خفا ہو کر وہ گھر چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول جب ان کی تلاش میں نکلے تو آپ نے دیکھا حضرت علی مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں، تو آپ مسجد کا جو ہے کچا صحن تھا وہاں پہ لیٹے ہوئے تھے اور مٹی جو ہے وہ آپ کے سر کے اوپر اور آپ کے جو ہے دونوں کندھوں کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، کم یا ابا تراب، اے مٹی والے کھڑے ہو جائیں۔ یہ لقب حضرت علی کو اتنا پسند آیا، آپ فرماتے مجھے میرے نام سے نہ بلاؤ بلکہ اس القاب سے بلاؤ جس القاب سے اللہ کے نبی مجھے پکارا کرتے تھے۔ اور اسی طرح آپ کو دیکھا جائے تو مولا علی مرتضیٰ بھی کہتے ہیں، مولا مشکل کشا بھی کہتے ہیں، اور ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں، بھئی مولا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، آپ اللہ کو مولا کہیں، آپ ایک امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت علی کے لیے مولا کا لفظ استعمال کیوں کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں مولا کو، مولا علی کو مولا کہنا یہ نبی پاک کی سنت ہے۔ اللہ پاک بھی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، فَإِنَّ اللَّهُ وَمَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، اللہ بھی تمہارا مولا ہے، جبریل بھی تمہارا مولا ہے اور نیک فرشتے بھی تمہارے مولا ہیں۔ اور خود سرکار دو عالم نے جو ہے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور آپ نے فرمایا، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس جس کا میں مولا ہوں اس کا جو ہے وہ علی مولا ہے۔ ویسے یہ آپ کے القاب ہیں، لیکن آپ کا اصلی نام جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، لیکن ہمارے اہل سنت و جماعت میں آپ کو کرم اللہ وجہ الکریم کہا جاتا ہے۔ اور اس پہ بھی بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو کرم اللہ وجہ الکریم کیوں کہا جاتا ہے؟ تو بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ خارجی جو آپ کے دشمن تھے وہ آپ کو کہا کرتے تھے اسود اللہ وجہ الکریم، یعنی معاذ اللہ نقل کفر نباشن، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے چہرے کو سیاہ کرے۔ تو علماء اہل سنت و جماعت نے اس کے مقابلے میں کہا کرم اللہ وجہ الکریم، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے چہرے کو دونوں جہانوں میں جو ہے مکرم رکھے۔ ماشاء اللہ۔ اچھا مفتی صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ حضرت علی کی ولادت اور شہادت، اس کے بارے میں روشنی ڈالیے گا۔ جی، آپ کی 13 رجب المرجب کو ولادت باسعادت شہر مکہ میں ہوئی، اور جبکہ شہادت جو ہے وہ آپ کی 19 رمضان المعظم کو آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا، 2 روز جو ہے وہ آپ زخمی رہے، 21 رمضان المعظم کو آپ کی جو ہے وہ شہادت واقع ہوئی ہے۔ اچھا مفتی صاحب، یہ بتائیے گا کہ بعض لوگ جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت علی اور صحابہ جو تھے ان کے درمیان محبت نہیں تھی۔
جی ہم نے دیکھا ہے ایسے کئی لوگ جو ہے نا ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں جو یہ فتنہ اور فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ معاذ اللہ صحابہ کرام کی آپس میں محبت نہ تھی، بالخصوص حضرت علی کی محبت ان تین خلفائے راشدین سے نہ تھی، اور ان تین کی جو ہے نا محبت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہ تھی۔ یہ محض ایک غلط بات ہے، اور یہ بات بالکل سراسر جو ہے نا قرآن حدیث کے مخالف ہے۔ آپ قرآن حدیث کا مطالعہ کریں، جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین یاروں کا ذکر کیا، وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر فرمایا۔ اور جب حدیث میں دیکھیں جہاں پہ اللہ کے رسول نے اپنے تین خلفائے راشدین کا ذکر فرمایا، وہاں پہ جو ہے وہ اللہ کے رسول نے خود مولا مرتضیٰ کا بھی ذکر فرمایا۔ اب اس میں کئی حدیث مبارک ہے۔ ایک روایت جو مشہور زمانہ ہے، آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوگی کہ حضرت ابو بکر صدیق جب بھی حضرت علی کے چہرے کو دیکھتے فتبسم، آپ مسکرایا کرتے تھے، تو آپ کی لخت جگر نور نظر سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، ابا جان میں آپ کو جب بھی دیکھتی ہوں اور آپ حضرت علی کے چہرے کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے، وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان نظر وجہ علی عبادہ، حضرت علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، میں علی پاک کا چہرہ نہیں بلکہ علی کے چہرے کو دیکھ کر رب کی عبادت کر رہا ہوتا ہوں۔ اور اسی طرح آپ حضرت علی کی طرف سے دیکھ لیں کہ ان کی طرف سے کتنی محبت ہی حضرت ابو بکر صدیق کو ملی، کہ حضرت ابو بکر صدیق خود فرماتے ہیں کہ جب بھی نماز ہوتی، نماز کے بعد ہمیشہ حضرت علی جو ہے نا سلام میں مجھ سے پہل کرتے تھے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور فرماتے جو مسلمان کسی مسلمان کو سلام کرتا ہے تو ان کے آپس میں ہاتھ جدا نہیں ہوتے، اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور ایک دن ایسا بھی ہے زندگی میں کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی کا سامنا آیا، تو حضرت ابو بکر صدیق نے سلام کیا لیکن حضرت علی نے سلام میں پہل نہ کی۔ 3 دن ایسے ہوتا رہا، چوتھے دن حضرت ابو بکر صدیق نبی پاک کے دربار میں حاضر ہوئے۔ آقا حضرت علی مجھ سے کسی بات پہ خفا ہے، ناراض ہیں۔ پوچھا وہ کیسے؟ آقا جب بھی میں ان کے سامنے جاتا تھا یہ ہمیشہ سلام میں پہل کرتے تھے، آج میں کئی دنوں سے دیکھ رہا ہوں میں سلام کرتا ہوں یہ جواب دیتے ہیں، اگر میں نہ کروں یہ سلام نہیں کرتے۔ تو حضرت علی کو نبی پاک نے بلایا اور وجہ پوچھی، عرض کیا آقا وجہ یہ ہے، کل رات میں نے 3 دن پہلے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا جنت میں عالی شان محل ہے، اور جس کے نور کا عالم میں کسی کو بتا نہیں سکتا، جس کے اونچائی اور چوڑائی کا عالم وہ بھی میں بیان نہیں کر سکتا۔ تو میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ انہوں نے کہا مولا علی مرتضیٰ جو سلام میں پہل کرے گا نا اللہ قیامت کے دن یہ محل اسے عطا فرمائے گا۔ تو میں نے جب بیدار ہوا میں سوچتا رہا کہ میں سلام میں پہل کرتا ہوں ابو بکر صدیق کو، تو ابو بکر صدیق سے پہلے میں خدا کی جنت میں جاؤں اور اس محل میں جاؤں، کہیں ابو بکر صدیق کی بے ادبی نہ ہو جائے، اس لیے میں پیچھے ہٹ گیا ہوں تاکہ ابو بکر صدیق مجھے سلام کرے اور مجھ سے پہلے خدا کی جنت میں جائے۔ تو ان روایات سے واضح معلوم ہوتا ہے کہ نبی کے صحابہ جو ہے وہ آپس میں نرم دل تھے، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ اسی طرح اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں تو حضرت عمر زندگی میں ہمیشہ یہ فرماتے تھے، فرمایا 3 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولا علی مرتضیٰ کو ایسی عطا فرمائی ہیں، اگر وہ 3 چیزیں اللہ مجھے عطا فرماتا ہے میں اپنے آپ کو کائنات کا خوش قسمت انسان سمجھتا۔ آپ سے پوچھا گیا وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک تو اللہ کے رسول نے فرمایا جنابت کی حالت میں، چاہے کوئی مرد ہو، چاہے کوئی صحابی ہو، چاہے کوئی ولی ہو، چاہے کوئی فقیر ہو، چاہے کوئی فقیہ ہو، فرمایا جنابت کی حالت میں وہ مسجد میں نہیں جا سکتا، اس کا مسجد میں جانا، اس کا قرآن پاک پڑھنا، قرآن پاک کو چھونا، اس کا عبادات کرنا، سجود میں جانا، رکوع میں جانا، یہ سب کے سب جو ہے نا وہ حرام ہے۔ اور بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے جو جان بوجھ کے سجدہ یا رکوع کرے گا وہ کفر کے قریب چلا جائے گا، لیکن یہ اعزاز اللہ پاک اللہ کے رسول نے حضرت علی کو دیا، فرمایا جنابت کی حالت میں بھی مسجد میں جا سکتا ہوں، میرے دوست حضرت علی بھی جا سکتے ہیں۔ دوسرا اللہ کے رسول کی 4 صاحبزادیاں ہیں، ان میں سے جو سب سے آپ کی لاڈلی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں، ان کا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا۔ تیسرا حضرت عمر فرماتے ہیں کہ حضرت علی کی خوش نصیبی یہ ہے کہ آپ نے خیبر کے دن یہ فرمایا تھا جھنڈا میں اسے دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اور اس سے اگلی بات جو بڑی اہم ہے اور آج جو ہے نا لیڈ نیوز کے توسل سے یہ بات جو ہے نا امت مسلمہ تک پہنچے گی کہ جھنڈا اسے دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اگلی بات اللہ اور اس کا رسول اس سے بھی محبت فرماتا ہے۔ تو وہ جھنڈا اللہ کے رسول نے جو ہے نا خیبر کے موقع پر حضرت
علی کو عطا فرمایا تھا۔ ماشاءاللہ۔ جی تو ناظرین ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ اچھا مفتی صاحب بتائیے گا حضرت علی کا علم کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے شمار جو ہے نا فضائل عطا فرمائے، بے شمار فضائل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے، اور ان میں سے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم عطا فرمایا، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا، آنا مدینۃ العلم و علی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور مولا علی مرتضیٰ جو ہے نا وہ اس شہر کا دروازہ ہے۔ تو کسی کو علماء فرماتے علم اگر سیکھنا ہو نا تو اسے دروازے کا سہارا لینا لازمی ہے، دروازے سے گزرنا اس کے لیے ضروری ہے، دروازے سے گزر کے جائے گا، دروازے سے واپس آئے گا، تبھی اسے علم کی دولت ملے گی۔ اگر اس کی دشمنی دروازے سے ہوئی تو کبھی بھی وہ علم کی دولت سے جو ہے وہ فیض یاب نہیں ہو سکتا۔ آپ کے دربار میں مسلمانوں نے بھی سوال کیے، آپ نے بے شمار ان کے جواب عطا فرمائے۔ اسی طرح یہودی آپ کے دربار میں آیا اور اس نے کہا مولا مرتضیٰ آپ کو سنا ہے کہ یہ لقب ملا ہے باب العلم کا، اتنا بڑا علم کا لقب ملا ہے، تو میرے چند سوال ہیں، آپ ان کے جواب عطا فرما دیں۔ آپ نے فرمایا سوال پوچھیں۔ اس نے کہا وہ کون سی عورت ہے اور وہ کون سا مرد ہے جس کے نہ ماں ہے نہ باپ ہے؟ آپ نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام، حضرت اما حوا علیہ السلام۔ پھر اس نے سوال کیا وہ کون سا مرد ہے جس کی ماں تو موجود ہے لیکن اس کا باپ اس دنیا میں نہیں؟ آپ نے فرمایا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے جن کی ماں تو ہے لیکن ان کا باپ نہیں۔ پوچھا وہ کون سا جانور ہے جس کی تخلیق اللہ پاک نے ایک پتھر سے بنائی؟ فرمایا وہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ پتھر سے پیدا فرمایا۔ پھر اس نے سوال کیا کہ وہ کون سے دو دوست ہیں جو آپس میں دشمن نہیں ہو سکتے؟ آپ نے فرمایا جسم اور روح۔ پھر اس نے سوال کیا کہ وہ کون سے دو دشمن ہیں جو آپس میں دوست نہیں ہو سکتے؟ آپ نے فرمایا زندگی اور موت۔ آپ کے جو اس علم کو دیکھ کر اور کمال کو دیکھ کر صحابہ کرام ہمیشہ جو ہے متاثر رہ جاتے تھے، اور حضرت عمر کا یہ تاریخی جملہ ہے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ لولا کا علی لہلک عمر ابن الخطاب، اگر مولا علی مرتضیٰ نہ ہوتے تو عمر بن خطاب ہلاک ہو گئے ہوتے۔ آپ ابو بکر صدیق کے زمانے میں کوئی بھی مشکل ترین فیصلہ آتا تو اسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حل فرماتے، حضرت عمر کا زمانہ آیا اسے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حل فرماتے۔ جب آپ کا زمانہ آیا آپ مسجد میں، اب پوری مسجد میں صحابہ کرام بیٹھے ہیں، جمع غفیر خطاب ہو رہا ہے، اور خطاب کے دوران ہی آپ نے فرمایا سلونی اما دون العرش، مجھ سے جو بھی سوال کرو میں تو عرش کے بارے میں بھی جانتا ہوں۔ ایک مجلس میں سائل کھڑا ہو گیا، اب اس سائل نے سوال کرنا شروع کر دیا، کہتا ہے مولا علی مرتضیٰ آپ نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے کہ مجھ سے جو بھی سوال کرو میں ہر سوال کا جواب جانتا ہوں، عرش کی خبریں بھی جانتا ہوں، فرش کی بھی جانتا ہوں، مشرق کو بھی جانتا ہوں، مغرب کو بھی جانتا ہوں، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جبریل امین کہاں پہ ہیں؟ تو مولا علی مرتضیٰ نے آسمانوں کی طرف دیکھا، پھر آپ نے زمین کی طرف دیکھا، مشرق کی طرف دیکھا، مغرب کی طرف دیکھا، پھر جب آپ نے سائل کی طرف نگاہ ولایت ڈالی آپ نے فرمایا سائل سوال کرنے والا خود ہی تو جبریل امین ہے۔ اتنی بات تھی کہ جبریل امین اپنے آسمانوں پہ چلے گئے، سدرات المنتہا پہ چلے گئے۔ صحابہ کرام آپ کے اس علم کو دیکھ کر دنگ رہ گئے، مسئلوں کا علم تو انہوں نے سن رکھا تھا، دیکھ رکھا تھا فیصلوں کا، لیکن یہ علم دیکھ کر وہ اتنے حیران ہو گئے کہ جیسے ہی مجلس کا اختتام ہوا تو صحابہ کرام نے پوچھا مولا علی مرتضیٰ ہم بھی نبی کے صحابی ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، یہ علم آپ کو کیسے ملا؟ فرمایا جب نبی کا وصال ہوا، اور وصال کے وقت جب وصال کے وقت میں نے دیکھا کہ ایک قطرہ جو ہے وہ اللہ کے رسول کے چشم مبارک پر باقی موجود تھا۔ اب میرے دل میں خیال آ رہا تھا کہ اسے کپڑے سے صاف کر دوں، پھر سوچا علی یہ نبوت کا آخری قطرہ ہے، اس قطرے کی نسبت نبی پاک کے جسم کے ساتھ ہو چکی ہے، اس موقع کو میں ضائع نہیں جانے دیتا۔ آپ فرماتے وہ قطرہ اٹھا کے اپنی زبان کے ساتھ مس کیا، اس دن سے نگاہ اٹھاتا ہوں تو عرش الہی کو دیکھ لیتا ہوں، نگاہ جھکاتا ہوں تو تخت صرا کو دیکھ لیتا ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اچھا مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ لوگ جو ہیں ہمارے لوگ یہ حضرت علی کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟
دیکھیں حضرت علی کے بارے میں بہت سارے لوگوں کے اپنے اپنے عقائد ہیں. کچھ عقائد ایسے ہیں جو قرآن حدیث کے مطابق ہیں، اور بہت سارے لوگوں نے ایسے عقائد بنائے رکھے ہیں، وہ اب اس کو عشق بھی کہتے ہیں، محبت کا نام بھی دیتے ہیں، لیکن وہ سراسر قرآن حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں. اب ایک گروہ ایسا ہے جو حضرت علی کو خدا کا درجہ دیتا ہے، اور بعض دفعہ وہ خدا سے بلند و بالا ثابت کرنا چاہتا ہے، اور یہ عقیدہ قرآن حدیث کے مخالف ہے. اب اس گروہ کی نشاندہی خود اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں فرمائی. آپ نے فرمایا مولا علی شیر خدا، آپ کی مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے. عرض کی آقا وہ کیسے؟ فرمایا کہ یہودیوں نے اتنا بغض رکھا آپ کی والدہ پر الزام لگا دیا کہ بغیر باپ کے بیٹا کیسے پیدا ہوا، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ سے اتنی محبت کی کہ خدا کا بیٹا کہلا دیا. تو مولا علی مرتضیٰ ایک گروہ وہ ہوگا جو تجھ سے بغض رکھے گا، وہ بھی جہنم میں جائے گا، اور ایک گروہ وہ ہوگا جو تجھ سے اتنی محبت کرے گا، اتنا کوئی خدا سے بھی محبت نہیں کرے گا، یعنی خدا سے بھی تیری شان کو بڑھا دے گا، وہ بھی جو ہے وہ جہنم میں جائے گا. اب اسی طرح کا دوسرا گروہ وہ ہے، وہ کہتے ہیں ہم حضرت علی کو خدا نہیں مانتے، ہمارا خالق ہمارا مالک اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے سوا نہ ہمارا کوئی خالق ہے، نہ ہمارا کوئی مالک ہے، نہ ہمارا رازق ہے. لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں تمام نبیوں کو، تمام رسولوں کو جن کو نبوت ملی، رسالت ملی، معاذ اللہ حضرت علی کی ولایت کی وجہ سے ملی. اب کسی بھی آپ عام انسان سے یہ مسئلہ پوچھ لیں کہ مقام نبوت بڑا مقام ہے یا مقام ولایت، تو وہ آپ کو یہی بتائے گا دنیا کے تمام ولی، کتب، غوث، ابدال ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں، صحابی رسول کے ایک مٹی کا جہاں جس مٹی کے ساتھ اس کی نسبت ہوئی ہے اس ذرے کے برابر نہیں ہو سکتے تمام ولی، اور تمام صحابہ اکرام اکٹھے ہو جائیں ایک نبی کی مثل نہیں ہو سکتے، اور دنیا کے تمام نبی تمام رسول جمع ہو جائیں میرے نبی سے افضل اور اعلیٰ نہیں ہو سکتے. تو جب 1.25 লাখ نبی میرے نبی سے افضل نہیں ہو سکتے تو ایک ولی جو ہے وہ نبی سے کیسے افضل ہو سکتا ہے، رسولوں سے کیسے افضل ہو سکتا ہے. اسی طرح کا ایک اور بھی لوگوں نے عقیدہ بنایا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں نہ ہم حضرت علی کو خدا مانتے ہیں اور نہ ہی حضرت علی کو نبی اور رسول سے افضل مانتے ہیں، لیکن ہم فقط یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حضرت علی خلفائے راشدین یعنی ابو بکر صدیق، عمر پاک، حضرت عثمان سے جو ہیں وہ افضل ہیں. اچھا ان کے بارے میں بھی جو ہے علماء اہل سنت و جماعت نے بھی اور حضرت علی نے خود نشاندہی فرمائی. ان کے بیٹے حضرت حنفیہ کہتے ہیں میں نے اپنے بابا سے پوچھا قلت لابی ای الناس خیر بعد رسول اللہ، کہ اے میرے بابا یہ بتائیں نبی کے بعد سب سے بہتر یعنی سب سے افضل کون ہے؟ فرمایا ابو بکر صدیق. پھر میں نے پوچھا ثم اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا عمر بن خطاب. کہتے ہیں میں اپنے بابا سے پلٹ کے سوال کرنے لگا، یعنی اس سے پہلے کہ میں پوچھوں کون اور وہ عثمان کا نام لیں، میں نے پلٹ کے سوال کیا کہ بابا انتا، اس کے بعد آپ ہے؟ فرمایا لا انا من المسلمین، میں تو ایک عام مسلمان ہوں، میں کہاں سے افضل ہو سکتا ہوں؟ یہ آپ کی آج انکساری کا عالم تھا. اب چوتھا گروہ جو ہے وہ خارجی ہے، جسے ہم کہتے ہیں خارجی، وہ حضرت علی سے اتنا بغض رکھتا ہے کہ آپ کے فضائل نہیں بیان کرتا، آپ کے فضائل سن کر جو ہے اس کا چہرے کے رنگ بگڑ جاتے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا علی تجھ سے نہیں محبت کرے گا مگر مومن، اور تجھ سے نہیں بغض رکھے گا مگر منافق. وہ کہتے ہیں علی کا نام لو، منافق اور مومن کی پہچان کرنی ہو، آپ علی کا نام لے، چہرہ اس کا کھل جائے سمجھے مومن ہے، اور اگر اس کا چہرہ بگڑ جی ویلکم بیک ناظرین. اچھا مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ حضرت علی کی شہادت جو ہے وہ کیسے ہوئی، اور آپ کی آخری وصیت کیا تھی، اور آپ کا مزار مبارک جو ہے وہ کہاں ہے؟ عمر بھائی میں اس حوالے سے یہ عرض کر دوں تاکہ یہ ہماری امت مسلمہ تک یہ بات پہنچ جائے کہ جتنے بھی خلفائے راشدین ہیں ان میں سے صحابہ کرام ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام شہادت عطا فرمایا، ان کی شہادتیں بعد میں ہوئی اور نبی پاک نے خبریں پہلے دی ہیں. حضرت علی تو دور کی بات رہی، امام حسنین کریمین کو دیکھ لے، اللہ کے رسول نے اپنی زندگی حیات میں فرمایا تھا یہ میرے بچے شہید ہوں گے. اسی طرح حضرت علی کو دیکھ لے، اللہ کے رسول نے خود فرمایا تھا، فرمایا اس روح کائنات میں یعنی قیامت تک 2 بندے بڑے بدبخت ہیں، ایک ہے آپ اور میں کہہ دیتے یار یہ بندہ بڑا بد نصیب ہے، بڑا بدبخت ہے، اور ایک یہ ہے کہ 1.25 লাখ نبیوں کا نبی کہہ رہا ہے اور قیامت تک کے لیے
یہ کہہ رہا ہے، فرمایا دو بندے جو ہیں بڑے بڑے بدبخت ہیں، بڑے بد نصیب ہیں۔ پوچھا کون سے؟ آپ نے فرمایا جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کوچیں کاٹی وہ بھی بد نصیب اور بدبخت ہے، اور جو مولا علی مرتضیٰ کو شہید کرے گا وہ بھی جو ہے وہ بڑا بدبخت ہے۔ اسی طرح کی ایک اور خبر جو ہے وہ اللہ کے رسول نے دی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب میں اللہ کے نبی پاک کا دیدار کیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا علی روزہ رکھنا اور کل افطار ہمارے ساتھ کرنا، تو آپ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ میری جو ہے وہ شہادت واقع ہوگی۔ اسی طرح کی ایک تیسری اور بڑی عظیم خبر ملتی ہے، آپ نے فرمایا مولا علی شیر خدا جب آپ کی داڑھی پر خون کی سرخی غالب آ جائے گی، یعنی خون جو ہے آپ کی داڑھی کے اوپر غالب آئے گا اور آپ کی داڑھی سیاہ سے سرخ نظر آئے گی، سمجھو وہ دن آپ کی شہادت کا ہوگا۔ اور آپ جتنی بھی جنگوں میں گئے، جہاں بھی آپ لڑے، جب بھی خون نکلا آپ ایک ہی سوال کرتے بھئی میری داڑھی سرخ ہوئی ہے؟ وہ کہتے نہیں۔ پوچھا سائل آپ سے یہ پوچھتا بھئی یہ سوال آپ کیوں پوچھتے ہیں؟ فرمایا نبی نے فرمایا تھا کہ علی پاک کی جب داڑھی سرخ ہوگی وہ دن حضرت علی کی جو ہے وہ شہادت کا ہوگا۔ اب دیکھیں حضرت علی کا کتنا حضور پر کامل یقین تھا۔ اب اسی طرح یہ دیکھ لیں کہ ہجرت کی رات ہے، جب اللہ کے رسول جو ہے وہ جانے لگے ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف، آپ مولا علی مرتضیٰ کو جو ہے اپنے بستر پہ لٹا کے گئے۔ اب مولا علی شیر خدا کو پتہ ہے کہ باہر کافر کھڑے ہیں، 10 کھڑے ہیں، 12 کھڑے ہیں، 8 کھڑے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں اسلحہ بھی ہے، تلوار بھی ہے۔ صبح کا وقت ہے، تمام صحابہ کرام جو ہے وہ پریشان ہیں اس بات کو لے کر کہ حضرت علی کو کیا ہوا ہوگا، حضرت علی کو شہید تو نہیں کر دیا۔ صبح کی نماز پہ حضرت علی آئے، پوچھا مولا علی شیر خدا رات کو نیند آئی؟ فرمایا الحمدللہ۔ رات کو کیسے سوئے؟ فرمایا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ فرمایا آپ کو پتہ ہے 10 کافر آپ کے دروازے پہ کھڑے تھے؟ فرمایا جی۔ کہا آپ کو یہ پتہ ہے ان کے ہاتھ میں اسلحہ تھا؟ کہا جی۔ یہ پتہ ہے وہ آپ کو شہید کرنے آئے تھے؟ کہا جی۔ کہا اتنی بات پتہ ہونے کے باوجود عام مسلمان ہے بھی اس کو پتہ ہو میرے گھر کے باہر دشمن کھڑا ہے یا کوئی کافر کھڑا ہے مجھے مارنے کے لیے، وہ پوری رات نہیں سو پائے گا، اور آپ پوری رات چین کی نیند کیسے سوئے؟ فرمایا میرے نبی نے کہا تھا علی صبح اٹھنا، اور نبی نے اٹھنے کی مجھے ضمانت دی تھی، میں چین کی نیند سو گیا کہ قیامت آ سکتی ہے لیکن آج حضرت علی کو کوئی شہید نہیں کر سکتا۔ اب شہادت کی خبر تو اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں دے دی، لیکن شہادت جو ہے وہ بعد میں ہوئی ہے۔ شہادت کا آپ کی وجہ تسمیہ یہ بنی کہ عبد الرحمن ابن ملجم ایک خارجی تھا، اور اس نے جو ہے گلی میں جا رہا تھا، اس کی نگاہ ایک خارجی عورت پر پڑی اور اس کی طرف دل مائل ہو گیا، اور اس نے نکاح کا پیغام بھیجا، اور اس عورت نے کہا دو شرطوں کی وجہ سے میں آپ سے نکاح کروں گی۔ میری پہلی شرط یہ ہے کہ حق مار میں 3000 درہم آپ سے لوں گی، اور دوسرا مولا علی مرتضیٰ کا جو ہے وہ حق مار میں سر لوں گی۔ اگر یہ 2 شرائط آپ میری پوری کر دیں پھر میں آپ سے نکاح کروں گی۔ اب اس کے بارے میں علماء کرام نے ایک بہت ہی پیاری گفتگو کی ہے اور بہت ہی پیاری باتیں بتائی ہیں جو امت مسلمہ پر اس کو غور کرنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں جب مائیں بیٹیاں جو ہیں بے پرد ہو جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے قتل بھی عام ہوتے ہیں، بے حیائی بھی عام ہوتی ہے۔ اگر وہ خارجی تھی یا مسلمان عورت تھی جو بھی تھی، اگر وہ گھر میں بے پرد نہ ہوتی تو کبھی بھی ایک آدمی کی نظر اس کی طرف نہ بڑھتی، اور کبھی بھی اس کی شرائط جو ہے وہ دشمن کی طرف نہ جاتی۔ اس کی ایک مین وجہ جو ہے وہ بے پردگی ہے۔ اب عبد الرحمن ابن ملجم نے ارادہ کر لیا میں آپ کی 2 شرطیں پوری کروں گا۔ 40 روز تک وہ خنجر کو تیز کرتا رہا، اور اس نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا کہ میں کس ہستی کو شہید کرنے جا رہا ہوں جس کے بارے میں قرآن میں آیتیں نازل ہوئی ہیں، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہے، جسے نبی نے جھنڈا دیا، جسے نبی پاک نے اپنا داماد بنایا، جسے اللہ کے رسول نے جو ہے اپنا خلیفہ، اپنا جانشین بنایا، اس پر وار کرنے جا رہا ہوں۔ 40 روز تک جو ہے وہ خنجر کو تیز کرتا رہا۔ 19 رمضان المعظم ہے اور 18 رمضان المعظم کو حضرت علی نے امام حسن کے گھر میں افطاری کی ہے۔ یہاں پہ میں تمام امت مسلمہ کی ماؤں بیٹیوں کو یہ درس دینا چاہتا ہوں کہ جب بھی افطاری ہو تو گھر میں اکٹھے بیٹھ کے کریں، یہ اہل بیت کی بھی سنت ہے، خود اللہ کے رسول کی بھی سنت ہے۔ اب امام حسن کے ساتھ آپ نے افطاری کی، آسمان کی طرف دیکھا، فرمایا ہاذہ لیلہ قد وعدنی، یہ وہ رات ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا۔ پوچھا ابا حضور کون سی رات؟ فرمایا آج میری آخری رات ہے، کل میری شہادت واقع ہو جائے گی۔ صبح کی نماز پہ حضرت علی موجود ہیں، عبد الرحمن ابن ملجم صفوں کو چیرتا ہوا داخل ہوا اور اس نے خنجر سے آپ پر وار کیے۔ مولا علی شیر خدا جیسے ہی زمین پہ گرے، آپ نے پہلی بات امام حسن کو کہی۔ آج کے دور میں کوئی بندہ بھی زخمی ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، اس کی یہ کوشش ہوتی
کہ مجھے بچا لیا جائے، میری مرہم بٹی کا کام کیا جائے، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائے. لیکن مولا علی شیر خدا جیسے ہی زمین پہ گرے آپ نے فوراً کہا کہ آپ نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نماز کو جاری رکھو، یعنی نماز نہ ٹوٹنے پائے. امام حسن نماز کو مکمل کرو. جب نماز مکمل کر لی آپ کے قاتل کو پکڑا گیا، آپ نے کہا کہ جب آپ کے دربار میں پانی پیش کیا گیا آپ نے فرمایا نہیں، پہلے میرے دشمن کو جو ہے وہ پانی پلاؤ. پھر اس کے بعد آپ نے آخر میں چند جو ہے وصیتیں فرمائی جو بڑی ہی قابل اہم ہیں. آپ نے اپنے بیٹے امام حسنین کریمین کو فرمایا امر بالمعروف کرنا، نہیں عن منکر کرنا، یعنی لوگوں کو ہمیشہ اچھائی کی تعلیم دینا، برائی سے روکنا. تیسرا فرمایا کسی مسلمان کا ناحق خون کبھی بھی نہ بہانا. اور تیسری وصیت فرمائی کہ نماز کو نماز کے وقت پر ادا کرنا. اور کربلا کی سرزمین پر امام حسین پر جو خنجر اور تیروں کی بارشیں ہوئی تھی وہ اسی وجہ سے ہوئی تھی کہ آپ نماز کو نماز کے وقت پر ادا کر رہے تھے، کیونکہ آپ کے ابا حضور کی جو ہے وہ وصیت تھی. پھر وصیت کی یتیموں مسکینوں کا جو ہے وہ خیال رکھنا. اور یہ وصیتیں کرتے کرتے اسی وقت جو ہے نا آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہادت کے مقام پر فیض یاب فرما دیا. ماشاءاللہ. جی ناظرین، ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین. اچھا مفتی صاحب یہ بتائیے گا حضرت علی کی جو نماز تھی وہ نماز کیسی نماز تھی؟ آپ کی نماز ایسی ہے کہ ہمارے جو بہت سارے لوگ ہیں جو دعویٰ کرتے حب علی کا پرچار کرتے ہیں، ہم حضرت علی سے بڑی محبت کرتے ہیں، مولا مرتضیٰ کے دیوانے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ وہ نماز سے، روزوں سے، عبادات سے جو ہے وہ بہت دور ہیں. جبکہ مولا علی شیر خدا پابندی سے اس کی جو ہے وہ پابندی کیا کرتے تھے، نماز، روزہ، صوم و صلات کی. آپ کے بارے میں آتا ہے ایک جنگ میں آپ کو تیر لگا اور اتنی گہرائی میں جا کے تیر لگا کہ صحابہ کرام نکالنا تو دور کی بات رہی، ہاتھ لگاتے تھے تو آپ کسی کو ہاتھ نہ لگانے دیتے تھے. جبکہ لقب ملا ہے شیر خدا، شیر مصطفیٰ کا، مولا علی مرتضیٰ کا لقب ملا ہے. تو صحابہ کرام نے مشورہ کیا ایسے تو حضرت علی کی جان چلی جائے گی، کیا ہوگا؟ تو بعض صحابہ کرام نے مشورہ دیا مولا علی شیر خدا کو نماز پڑھنے دیں. اب مولا علی شیر خدا نماز میں، پیچھے سے صحابہ کرام نے چپکے سے تیر نکال لیا. آپ نے جو ہی سلام پھیرا دیکھا کہ دائیں بائیں خون ہے. آپ نے پوچھا یہ خون کیسا ہے؟ انہوں نے کہا مولا علی شیر خدا وہ تیر جس کو آپ ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے وہ تیر ہم نے نماز میں نکال لیا، آپ کو پتہ نہیں چلا. آپ نے فرمایا میں تو اللہ کی عبادت کر رہا تھا، اللہ کی عبادت میں گم سم تھا، مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا میرے قریب کوئی آیا بھی ہے کہ نہیں آیا. تو اللہ کی عبادت بھی ایسے ہونی چاہیے. مولا علی شیر خدا نے یہ ہمیں سبق دیا ہے کہ آپ کو دائیں بائیں کی نمازی کا نہ پتہ وہ کیا کر رہا ہے، بلکہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کے دربار میں آج حاضر ہوں، اللہ کے دربار میں میں نے سر بسجود ہونا ہے. اور اسی طرح مولا علی شیر خدا نماز کی اتنی پابندی کرتے تھے، آپ ہی کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے ڈوبے ہوئے سورج کو جو ہے وہ پلٹا دیا تھا. اور آپ ہی کی خاطر اللہ پاک نے حکم دیا ہے حبیب اس وقت تک آپ نے نماز میں رکوع میں سر نہیں اٹھانا جب تک مولا علی شیر خدا نماز میں شریک نہ ہو جائے. ایک دن مولا علی شیر خدا گلی میں آ رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ سامنے ایک بزرگ ہے اور وہ بھی نماز کے لیے جا رہے ہیں. آپ نے دل میں ارادہ کیا کہ میں ان سے آگے نکل جاؤں. پھر دل میں خیال آیا کہ نبی پاک نے تو تعلیم دی مولا علی آپ نے بزرگوں کی جو ہے نا ادب کرنا ہے، تعظیم کرنا ہے، ان کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، ان کے آگے نہیں چلنا، ان کے برابر بھی نہیں چلنا. تو آپ فرماتے میں اس کے پیچھے چلتا رہا، جیسے ہی مسجد کے قریب پہنچا وہ آگے چلا گیا، میں مسجد کی جانب چلا گیا. پھر مجھے معلوم ہوا کہ وہ آدمی تو مجوسی تھا، وہ تو غیر مسلم تھا اور میں اس کی تعظیم کرتا رہا. یہ سوچ کے بڑا غم زدہ ہوا کہ میری تو ایک رکعت رہ گئی ہوگی، اب تو نماز فجر بھی ادا رہ گئی ہوگی. جیسے ہی میں اندر گیا میں نے دیکھا اللہ کے رسول رکوع میں ہے. اب فقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ امام اگر رکوع میں ہو اور مقتدی رکوع میں امام کو پا لے، امام اور مقتدی کی پیٹھ ایسے برابر ہو جائے تو سمجھو اس نے رکعت کو پا لیا. آپ جیسے ہی رکوع میں شامل ہوئے نبی پاک نے سر اٹھایا، 2 رکعتوں کو مکمل کیا، سلام پھیر دیا. سلام کے بعد فوراً صحابہ کرام نے عرض کیا آقا اتنا طویل رکوع؟ آج سے پہلے جتنی نمازیں پڑھی ہیں اتنا طویل آپ نے رکوع نہ فرمایا، آج کیا وجہ ہے کہ آپ نے اتنا طویل رکوع فرمایا؟ آپ نے فرمایا بات یہ تھی ہم رکوع میں گئے تو مولا علی شیر خدا آج تاخیر سے آئے اور یہ راستے میں ایک مجوسی بزرگ کی تعظیم فرما رہے تھے. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے جبریل کے ذریعے میری طرف پیغام بھیجا اے پیارے آپ کو سلام ہو، اور سلام کے ساتھ یہ پیغام ہے کہ جب تک علی نماز میں شریک نہیں ہوتا تب تک آپ نے رکوع سے سر ہی نہیں اٹھانا. ماشاء اللہ، سبحان اللہ.
اچھا مفتی صاحب، اگلا سوال میرا یہ ہے کہ حضرت علی کی شان میں قرآن میں کتنی آیتیں جو ہے وہ نازل ہوئیں؟ ان کے بارے میں کوئی مخصوص تو نہیں ہے کہ ہم اس کو گنتی میں لائیں کہ یہ اتنی آیتیں جو حضرت علی کی شان میں نازل ہوئی. ہمارا تو یہ ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا کا سارا قرآن پاک نبی اور نبی کی آل اور نبی کی اولاد کی جو ہے وہ شان میں نازل فرمایا ہے. اور علماء کرام خود بلکہ نبی پاک سے سوال ہوا، اے اللہ کے رسول آپ حضرت علی سے اس لیے محبت فرماتے ہیں کہ وہ آپ کے صحابی ہیں؟ آپ نے فرمایا صحابی تو ابو بکر صدیق بھی ہیں. عرض کی آقا آپ اس لیے محبت فرماتے ہیں کہ وہ آپ کے خلیفہ ہیں؟ آپ نے فرمایا خلیفہ تو حضرت عمر بھی ہیں. عرض کی آقا پھر آپ اس لیے محبت فرماتے ہیں وہ آپ کے داماد ہیں؟ فرمایا داماد تو عثمان بھی ہیں. عرض کی آقا پھر ایسی کون سی وجہ، ایسی کون سی کوالٹی حضرت علی میں کہ آپ ان سے بڑی محبت فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا فنازل فی علی شان مئۃ آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ایک نہیں بلکہ 300 آیتیں حضرت علی کی شان میں نازل فرمائی ہیں. اور دوسرا آپ نے فرمایا قیامت کے دن بیٹا باپ کے ساتھ ہوگا، باپ بیٹے کے ساتھ ہوگا، بیٹی ماں کے ساتھ ہوگی، ماں بیٹے کے ساتھ ہوگی، اور اسی طرح استاد شاگرد کے ساتھ، شاگرد استاد کے ساتھ، کوئی کس کے ساتھ، کوئی کس کے ساتھ. آپ نے فرمایا العلی مال قرآن و قرآن مال علی، علی قرآن کے ساتھ ہوگا، قرآن علی کے ساتھ ہوگا، نہ علی قرآن کا ساتھ چھوڑے گا نہ قرآن علی کا ساتھ چھوڑے گا. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. اچھا مفتی صاحب فرمائیے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج پر گئے اور وہاں پہ تحفہ ملا جبہ مبارک، اس کے حوالے سے روشنی فرمائیے. جی یہ بہت ہی ایک اہم بات ہے اور بہت ہی جو ہے دلچسپ بات ہے کہ اللہ کے رسول جب معراج پر گیا، فرماتے ہیں جب میں سیر معراج کو گیا مجھے 8 جنتوں کی سیر کروائی گئی، اور جب جنت الفردوس میں نے دیکھا ایک بہت ہی خوبصورت اور عالی شان اور عمدہ جو ہے نوری موتیوں سے تیار کردہ محل ہے. جب میں اس کی زیارت کے لیے اندر تشریف لے گیا میں نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک عالی شان جبہ موجود ہے، اور میں نے عرض کی اے اللہ یہ جبہ کس نبی کا ہے؟ آواز یہ کسی نبی کا نہیں، کسی رسول کا نہیں، آپ کے امتیوں میں سے ایک امتی کا ہے. میں نے عرض کی اے اللہ وہ کون سا خوش نصیب امتی ہے جس کے لیے جنت سے یہ جبہ سجایا جا رہا ہے، جنت سے جبہ تیار کر کے اس کی طرف بھیجا جا رہا ہے. فرمایا اے حبیب یہ سوال ہے، یہ اس کا جواب ہے. تو آپ کی امت میں جو امتی اس سوال کا یہ جواب دے گا یہ جبہ آپ اس کو عطا فرما دینا. اب میرے اور آپ کے نبی جب معراج سے واپس آئے تو آپ نے حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا، ابو بکر صدیق یہ جبہ آپ کو دوں آپ کیا کرو گے؟ عرض کہ اللہ کے رسول صداقت عام کر دوں گا. آپ نے فرمایا یہی جبہ عمر پاک آپ کو دوں آپ کیا کرو گے؟ عرض کہ آقا عدالت عام کر دوں گا. آپ نے کہا یہ جبہ عثمان آپ کو دوں آپ کیا کر دو گے؟ عرض کی آقا سخاوت عام کروں گا. آپ نے مولا علی مرتضیٰ کو کہا کہ یہ جبہ آپ کو دوں آپ کیا کرو گے؟ عرض کی اللہ کے رسول آپ کی امتیوں پر جو ہے آپ کی امت کے گناہوں کی جو ہے وہ پردہ پوشی نہیں کروں گا، یعنی امت کے عیبوں کو کبھی بیان نہیں کروں گا، عیبوں پر جو ہے ہمیشہ پردہ ڈالوں گا. اللہ کے رسول مسکرائے فرمائے یہ جبہ آپ کا، میرے رب نے بھی یہ کہا تھا آپ کی امت میں جو امتیوں کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا یہ جبہ میں رب نے اس کے لیے بھیجا ہے. ماشاءاللہ. اچھا مفتی صاحب آخر میں لاسٹ میرا آپ سے سوال یہی ہے کہ حضرت علی کے جو 3 مشہور اقوال ہیں ان کے حوالے سے ہمیں رہنمائی. ویسے تو حضرت علی کے بہت سارے اقوال ہیں جو ہمیں موبائل فون میں بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، فیس بک میں بھی ملتے ہیں، بہت سارے آپ سے جو ہے منسوب بھی ہیں اور بہت سارے مشہور ہیں، لیکن 3 اقوال جو ہیں وہ زیادہ جنہوں کو شہرت ملی ہے ان میں سے ایک یہ ہے، آپ فرماتے زیادہ گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کی عبادت میں سستی پیدا ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں بھئی ایک نماز پڑھتا ہوں دوسری کو پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، قرآن پڑھتا ہوں پھر اگلے دن پڑھنے کو دل نہیں کرتا، آج روزہ رکھا ہے کل کو رکھنے کا دل نہیں کرتا. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ مولا علی شیر خدا کا فرمان، آپ فرماتے گناہ کرنے کی وجہ سے عبادات میں سستی پیدا ہو جاتی ہے. دوسرا آپ کا مشہور قول ہے جو علماء کے لیے، اور کاش علماء کرام اس پہ توجہ بھی دیں اور اس پر سنیں اور اس پر عمل بھی کریں، کہا کہ کسی عالم سے اگر سوال کیا جائے کہ یہ مسئلہ ہے یہ سوال ہے اور وہ یہ کہہ دے کہ میرا رب جانتا ہے، یہ کہنے میں اسے آر محسوس نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ علم کی نسبت رب کی طرف کر رہا ہے اور وہی ہر چیز کو جاننے والا ہے. آپ فرماتے تیسرا اور مشہور قول جو مجھے بڑا پسند ہے کہ آپ سے کوئی بندہ سوال کرے نا اور آپ کہتے ہیں میں اس کا جواب دیتا ہوں مجھے اتنا مزہ نہیں آتا، اور مجھ سے کوئی سوال کرے اور میں یہ کہہ دوں کہ جواب مجھے نہیں آتا میرے رب کو آتا ہے، آپ فرماتے یہ جواب دینے میں مجھے بڑا مزہ آتا ہے.
ماشاء اللہ، جزاک اللہ مفتی صاحب، بہت اچھی طرح سے آج بھی آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ اور ناظرین، جاتے جاتے بتاتا چلوں کہ شان رمضان کے حوالے سے ہمارا یہ آخری پروگرام تھا۔ آپ لوگوں نے بہت اچھا فیڈ بیک دیا، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ عید کے حوالے سے مفتی صاحب کے ساتھ ہمارا پروگرام ہوگا عید اسپیشل کا، دیکھنا مت بھولیے گا اس کو بھی، اور اس پر بھی آپ کا فیڈ بیک چاہیے۔ اور رمضان کے بعد ہماری پھر اسی طرح پروگرام مفتی صاحب کے ساتھ جاری رہیں گے، جیسے کہ اصلاح امت کے نام سے ہمارا پروگرام ہے، اس میں مفتی صاحب پھر حاضر ہوتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے اپنے اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے بہت جلد آپ سے۔ پاکستان زندہ باد۔